آئیں خداوند یسوع کے لیے زوردار تالیاں دیں. Praise the Lord. آئیں تلاوت خداوندی کریں گے. خداوند کے فضل سے ہم نے کرنتھیوں کے 2 خطوط تھے کمپلیٹ کرنے کو ہیں. آج ہمارا 11واں چیپٹر ہے اور 11ویں چیپٹر کے ہم اینڈ میں ہیں. 3 آیتیں اس کی رہ گئیں اور ساتھ ہی ہم 12واں میں شفٹ کریں گے. سو دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں 29ویں اور 30ویں آیت ہے یا 31ویں آخری آیت, اس کو کمپلیٹ کریں گے. اور 12ویں باب کی جو ہے ہم صرف 5 آیات پڑھیں گے. تو آئیں تلاوت خداوندی کریں. پھر سے سن لیجئے دوسرا کرنتھیوں 11واں باب 28ویں آیت سے وہ پورا چیپٹر 3 سے 4 آیت ہے, اور پھر 12ویں باب کی 5 آیات بنیش کے ساتھ مل کر تلاوت کریں گے. اور آئیے آپ بھی بائبل مقدس کو نکالیے. دوسرا کرنتھیوں اس کا 12واں باب اس کی 28ویں آیت سے جی 11واں باب اس کی 28ویں آیت سے 33ویں آیت تک. جی. اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا, سب کلیسیوں کی فکر مجھے ہر روز دباتی ہے. کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں ہوتا, کس کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا. اگر فخر ہی کرنا ضرور ہے تو ان باتوں پر فخر کروں گا جو میری کمزوری سے متعلق ہے. خداوند یسوع کا خدا اور باپ جس کی ابد تک حمد ہو جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں کہتا. دمشق میں اس حاکم نے جو بادشاہ ادریاس کی طرف سے تھا میرے پکڑنے کے لیے دمشقوں کے شہر میں پہرا بٹھا رکھا تھا. پھر میں ٹوکرے میں کھڑکی کی دیوار پر سے لٹکا دیا گیا اور میں اس کے ہاتھوں سے بچ گیا. 12واں باب. مجھے فخر کرنا ضرور ہوا اگرچہ مفید نہیں. پس جو رویا اور مکاشفے خدا کی طرف سے عنایت ہوئے ان کا میں ذکر کرتا ہوں. میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں. 14 برس ہوئے کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا. نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت, نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کے, یہ خدا کو معلوم ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس شخص نے بدن سمیت یا بغیر بدن کے, یہ مجھے معلوم نہیں, خدا کو معلوم ہے. یکا یک فردوس میں پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں. میں ایسے شخص پر تو فخر کروں گا لیکن اپنے آپ پر سوا اپنی کمزوریوں کے فخر نہ کروں گا. آمین. آمین. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Lord. سو آئیے کلام مقدس کو آج بڑے اختصار کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں, اور ہم نے یہاں پر کرنتھیوں کے خط میں دوسرا خط پہلا خط کمپلیٹ کیا اس کے دیے ہوئے فضل سے, اور پھر اب ہم دوسرے خط کے 11ویں باب میں, اور اس کے 13 ابواب ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم ایک نئے خط میں چلے جائیں گے. اور خدا ہر روز کی طرح ہمیں تھوڑا تھوڑا اپنے روح سے سکھاتا ہے, اور ہم اس کی محبت میں یہاں موجود ہیں, اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. سو میں جو ہمارے ساتھ آج صبح آن لائن ہے, بھائی عظیم اللہ کو گڈ مارننگ کہتا ہوں, ذیشان مسیح کو گڈ مارننگ کہتا ہوں, علیشا کی ماما کو گڈ مارننگ کہتا ہوں, اور جتنے لوگ آن لائن ہیں ان کو گڈ مارننگ کہتا ہوں. آپ جتنے ہمارے ساتھ دعا میں آج صبح, آپ کو بھی گڈ مارننگ کرتے ہیں, سسٹر ثنا کو اور آپی کو اور لشبا کو اور بنیش کو اور جنید کو گڈ مارننگ کہتے ہیں. سو آئیے ہم 28ویں آیت میں دیکھتے ہیں. تو ہم اصل میں دیکھ رہے ہیں کہ پولوس اپنے بلاوے کو یا اپنی رسالت کو ثابت کر رہا ہے. تو 28ویں آیت کو ذرا انڈر لائن کریں, اور باتوں کے علاوہ. ٹھیک ہے, یہ لکھا ہوا ہے اور باتوں کے علاوہ, اس کو انڈر لائن کریں. اور پھر اس کے بعد سب کلیسیاؤں کی فکر, چونکہ اس نے اپنے بڑی دکھوں کی ایک لسٹ بتائی, اس میں سے یہ عروج ہے آخری, وہ ایک بات کہتا ہے کہ میں نے کیا مسیح کے لیے سہا. تو یہ ہے کہ اور ہر روز دباتی, اس کو انڈر لائن کریں یا دائرہ لگا لیں. تو آئیں ذرا دیکھیں
اور ان باتوں کے علاوہ، یعنی وہ باتیں جو عام ڈگر سے ہٹ کر تھی، تو وہ کہتا ہے ان باتوں کے علاوہ، یعنی کہ وہ جو پیچھے بیان کی گئی ہیں. پیچھے کیا بیان کیا گیا؟ اس کے کوڑوں کی مار، اس کے جہازوں کا ٹوٹنا، اس کا سنسار کیا جانا، اس کو بھوکا رکھنا، وہ جزیروں میں کاٹنا، سردیوں کے جاڑے کاٹنا، قید کا ذکر. بولتے ہیں ان باتوں کے علاوہ وہ جو پیچھے بتائی گئی، ایک لمبی چوڑی لسٹ بتائی گئی. اور جب ہم اس دکھوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم نے مسیح کے لیے کیا کیا. وی آر جسٹ ہیئر، وی وانٹ ٹو دا بلیسنگ آف دا لارڈ. مینی ٹائمز وی آر آسکنگ فرام دا لارڈ، لارڈ آئی وانٹ ٹو بلیسنگ بلیسنگ بلیسنگ. وٹ ول یو ڈو فار دا جیسس کرائسٹ؟ جیسے مسیح ہمارے لیے دکھ اٹھایا، کیا میں اور آپ آج اس کے لیے دکھ اٹھاتے ہیں؟ تو یہاں پر جو لکھا ہے نا ان باتوں کے علاوہ، تو وہ پیچھے والی باتوں کے علاوہ کہتا ہے اور مجھے کیا دکھ رہے وہ سنیے. تو یہ غیر معمولی تھی، یعنی سب کلیسیاؤں کی فکر. کیسی زبردست بات ہے کہ وہ ہر روز دباتی تھی. مطلب یہ اتنے سارے دکھ اس کی زندگی میں تھے. 3 بار اس نے کم 40 کوڑے کھائے، کہ پتہ نہیں کتنی بار لکھا اس میں. تو وہ کوڑے اس نے کھائے اور مارے کھائیں اور سردیاں سہی اور بھوک سہی اور سفر کیے. تو اس کے ساتھ ایک اور چیز اس کے ذہن کے اندر چلتی تھی، وہ تھی ہر روز کلیسیاؤں کی فکر ہمیں دبا دیتی تھی. کیسی زبردست بات ہے. کاش ہمیں ایسے پاسبان ملے جو کلیسیا کی فکر رکھتے ہوں. اور یہ ایک گڈ پاسبان کی کیا ہے پہچان ہے. کیسی اہم بات ہے کہ یہ فکر باقی ساری مصیبتوں سے جتنی اس نے بتائی، اور دکھوں سے جتنی اس نے پیچھے بتائی، اور تکلیفوں کا یہ نقطہ عروج ہے کہ کہتا ہے پھر میری جڑی سب تو بڑی وجہ میری زندگی کے اندر دکھ، مجھے کلیسیاؤں کی فکر دباتی تھی. سو پولوس ایک حقیقی اور سچا چرواہا ہے، جو یعنی پاسٹر ہے اور رسول ہے، جو خدا کے لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے. لو ٹو گاڈس پیپل، لو ٹو چرچ. اس کو کہتے ہیں کہ اچھا چرواہا جو خدا کے لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے اور ان کی فکر کرتا ہے، مینٹلی، اسپرچولی اور فائنینشلی. یہ ہے خدا کا دل جو ایک اچھے چرواہے کی زندگی میں ہوتا ہے. سو وہ کوئی اجرتی چرواہا نہیں ہے کہ بھی تنخواہ تے لگ گیا ہے. یاد رکھیے کہ ایسے چرواہے یا ایسے پاسبان جو تنخواہ پر لگے ہوئے ہیں یا مزدور ہیں، جب مصیبت آئے گی وہ بھاگ جائے گا، جب سپورٹ بند ہوگی وہ سٹاپ ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی واقعی خدا سے پیار کرتا ہے، اجرت کا مطلب ہوتا ہے کہ یا کسی لالچ کی بنا پر، یا کسی مزدوری کی بنا پر، یا پھر کچھ غرض کی بنا پر، یا کسی مزدوری کی بنا پر. بائبل میں لکھا ہے مزدور بھاگ جاتا ہے لیکن چرواہا کبھی نہیں بھاگتا. تو اگر آپ مزدور ہیں تو پھر آپ اتنا ہی کام کریں گے، آپ مزدوری کریں گے. یو ڈونٹ لو ود گاڈس پیپل، یو ڈونٹ لو ود چرچ، یو ڈونٹ لو ٹو shepherd with God's body of Christ, you will not love. کیوں؟ Because you are labor, you are not pastor. If you are pastor or if you are not labor, then you will love to other people. Hallelujah. You love to body of Christ. تو یہ دیکھیے اس کو کہتا ہے مجھے آخر میں یہ بتائے گی کہ مجھے کلیسیاؤں کی فکر کیا کرتی تھی؟ دبا لیتی تھی. بلکہ خداوند یسوع کا وہ کیا تھا؟ سچا نائب تھا، سچا خادم تھا، سچا چرواہا تھا. تو یہ پہچان. تو اس کے ساتھ ہی اگر ہم پیچھے سے پڑھتے آتے ہیں تو جھوٹے رسول تھے، ان کے ساتھ موازنہ کرتا ہے کہ یہ بیچارے کیا کریں گے، یہ تو مزدور نے، پیسے پیچھے لگے، انہوں نے تہاڈی کی فکر. اور مجھے کلیسیاؤں کی فکر دباتی تھی، کیونکہ میں مزدور نہیں ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں اور اس کی محبت میرے اندر تمہارے لیے ڈالی گئی. سو پاک کلام کے اس حصے میں وہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہر معقول شخص دیکھ سکتا ہے کہ اس نے بازی جیت لی ہے. ہلیلویا. اتنے دکھوں کے بعد. اور ایک خاص عروج تھا اس کی محبت کا. 19ویں آیت ذرا پڑھ دیجیے اور اس کو انڈر لائن کرے. کمزور ہے. کیا ہے؟ دل دکھتا ہے. لکھا ہوا ہے دل دکھتا ہے. ذرا اس کو پڑھ دیجیے. کس کی کمزوری سے میں کمزور نہیں، کسی کی کمزوری سے میں کمزور. آگے. کسی کے ٹھوکر کھانے سے میرا دل نہیں دکھتا. ہاں. سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت گزشتہ آیت کے گہرے
طور سے منسلک ہے. جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی اس کے ساتھ یہ بڑی گہری جڑی ہوئی ہے. یہ آیت 28 میں پولس جو ہے وہ کلیسیاؤں کے لیے ہر روز فکر مندی کا بیان کرتا ہے کہ ہر روز میں ان کی فکر کرتا ہوں, ہر روز ایوری ڈے جو ہے میں برڈن کے نیچے آ جاتا ہوں. اور یہاں وہ اس فکر مندی کی وضاحت کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اگر اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی مسیحی کمزور ہے تو وہ خود اس کی کمزوری کو محسوس کرتا ہے. واہ! اور دوسروں کے دکھوں میں بڑی ہمدردی سے شریک ہوتا ہے اور درد مندی کے ساتھ ان کے دکھوں کو محسوس کرتا ہے. اور اگر اسے خبر ملتی ہے کہ مسیح کا کوئی بھائی ایسا ہے جس کو ٹھوکر لگی ہے تو اس کا دل دکھتا ہے. واہ 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 واہ! This is the heart of the pastor. This is the heart of the man of God. This is the heart of the calling person جس کو خدا نے بلایا. This is the heart of the chosen person جس کو خدا نے چنا. کیا کرے گا وہ کلیسیا کے کمزوری کو, اگر وہ کمزور ہوگی تو اس کمزوری کو اپنے ساتھ محسوس کرے گا, اور وہ درد جب ان کو ہوگا تو وہ درد اور وہ دکھ اپنے ساتھ اس کو کیا کرے گا؟ محسوس کرے گا. جو باتیں خدا کے لوگوں پر اثر کرتی ہیں وہ ان کو متاثر کرتی تھی. اگر ان کو دکھ تھا تو یہ دکھ ہوتا تھا. اچھا کبھی آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, کبھی آپ کو میں بتاؤں, اس کو سیکھنے کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کو دیکھیں. یاد رکھیے جب ان کا بچہ دکھی ہوتا ہے تو ریئیکٹ کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ بھی دکھی ہو جاتے ہیں. اگر اس کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے وہ بھی بیمار ہونے لگتے ہیں, ریئیکٹ کرتا ہے. لیکن جب ان کا بچہ کامیاب ہوتا ہے تو ان کے ماں باپ اپنے آپ کو اس سے زیادہ کامیاب محسوس کرتے ہیں. جب ان کا بچہ خوش ہوتا ہے تو وہ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. اب یہ ریئل ریلیشن کی, بہت ریئل ریلیشن کی یہ پہچان ہے, چاہے وہ میاں بیوی کا ہے, چاہے وہ ماں باپ کا, اور چاہے وہ پاسبان کا اور کلیسیا کا ہے. اگر it is relation is true, then you will be reflect your lovers, maybe your children, maybe your wife, maybe your church, you will they will reflect to you. تو جیسے وہ خوش ہوں گے آپ بھی خوش ہوں گے, اگر جیسے وہ خوش ہوں گے تو آپ خوش ہوں گے, جیسے وہ دکھی ہوں گے تو پھر آپ بھی دکھی ہوں گے. تو پولس یہی یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ جو باتیں اس پر اثر کرتی ہیں وہ ان سے متاثر ہوتا ہے. وہ ان کے المیوں پر غم کھاتا ہے اور ان کی کامیابیوں پر, کامرانیوں پر خوشی مناتا ہے. اور یہ ساری باتیں خدا کے خادم کی اعصابی قوت پر کیا کرتی ہیں؟ بار بنتی ہیں. صرف پولس ہی اس تجربے کو جان سکتا ہے. کیسا پیار ہے. آئیں ذرا اگلی آیت پڑھیے, 30ویں آیت پڑھیے, 30 ورس کو ہم پڑھیں گے. اچھا ویسے اس کی 33 آیت تک ہے. جی پڑھ دیجیے. اگر فخر ہی کرنا ضرور ہے تو ان باتوں پر فخر کروں گا جو میری کمزوری سے متعلق ہیں. واہ 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 واہ. اچھا تسی مجھے دسو, کمزوری دی گلاں تے کبھی فخر بنتا ہے؟ کمزوری کی باتوں پر فخر تو بنتا ہی نہیں. تو پولس کہتا ہے میں اپنی جتنی میں نے بتائی تو اس نے کمزوری ہیں. کہتا ہے اگر میں فخر کرتا ہوں تو پھر دیکھو میری کمزوریاں پیچھے اس نے کیسے مارے کھائی ہیں, سفر کیے ہیں, بھوک کاٹی ہیں اور درد سہا ہے, اور کلیسیا کے دکھ کے ساتھ دکھی ہوا ہے, خوشی کے ساتھ خوشی منائی ہے. لیکن یہاں پر ایک اور بات کہتا ہے کیونکہ وہ جو سامنے جھوٹے استاد تھے وہ اپنی بڑی بڑی باتوں پر فخر کرتے تھے. دے پراؤڈ اوور گریٹ اچیومنٹ. تو یہ فخر نہیں ہے. فخر تو یہ تو ہر کوئی بھی کر سکتا ہے. اگر آپ کے پاس گریٹ اچیومنٹ ہے تو آپ پراؤڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر پولس کہتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں, اگر میں فخر ہی کروں گا تو کس پر کروں گا؟ اپنی کمزوری پر کروں گا. سو وہ اپنی کامیابیوں پر, اپنی نعمتوں پر, اپنی صلاحیتوں پر نہیں بلکہ اپنی کمزوریوں پر. یہ کرسچن ہے. اپنی ملامتوں پر, اپنی تحقیر پر فخر کرے گا. تو اس نے پیچھے جو بتائی ہیں اس کی دکھ بتائے ہیں, ملامتیں بتائی ہیں, تحقیریں بتائی ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور بڑی زبردست بات بتائے گا. وہ اتنی کمزور بات اپنی بتائے گا کہ میں کی فخر کرنا, میں اپنی کمزوریاں دسنا, میں اس پر فخر کرتا ہوں. عام آدمی ان باتوں پر فخر نہیں کیا کرتے. کن باتوں پر؟ کمزوریوں پر فخر نہیں کرتے, ملامتوں پر فخر نہیں کرتے, کمزوریوں پر نہیں فخر کرتے, اور نہ ہی ان سے ان کی شہرت اور نیک نامی ہوتی ہے. تو اسی میں دسو, اگر کوئی بندہ اپنی کمزوری بتائے گا تو کیا مجھے بتائے اس کی شہرت ہوگی, اس کا نام بڑھے گا؟
کبھی بھی نہیں ہوگا. لیکن پولوس کیا کرتا ہے, وہ 31ویں آیت میں وہ اس بات کو ذرا بتاتا ہے. ذرا پڑھ دیجیے 31ویں آیت. خداوند یسوع کا خدا اور باپ جس کی ابد تک حمد ہو جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں کہتا. ٹھیک ہے, اب وہ خدا کو گواہ بناتا ہے. جو بات وہ کہنے لگا ہے وہ اپنی کمزوری بتانے لگا ہے. آپ حیران ہوں گے. تو وہ اپنی تحقیر, اپنی کمزوریوں اور سوچتے ہوئے فطرتی طور پر پولوس کا ذہن اپنی زندگی کے سب سے ذلت افزا لمحے کی طرف چلا جاتا ہے. تو وہ اپنا ذلت افزا لمحہ بتائے گا. لیکن اس کو بتانے سے پہلے اگر اسے ان باتوں پر فخر کرنا جن کا تعلق اس کی کمزوری سے ہے, تو پھر وہ اپنے اس تجربے کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا. کہتا ہے پھر میں کمزوریاں دساں گا. تو کون سا اسے دمشق کی راہ پر ہوا کسی انسان کیا ایسا ذلت افزا تجربہ, فخر کرنا انسانی فطرت کے ایسا خلاف ہے. اب دیکھیے وہ ایک دمشق کی راہ کا اپنا تجربہ بتائے گا جس کو وہ جو ایک ذلت ہے, لیکن وہ اسے ایک فخر کر کر بتائے گا کہ دیکھیں میں اس پر فخر کرتا ہوں. کیا کہتا ہے کہ میں خدا کو گواہ ٹھہراتا ہوں, خدا کو گواہ بنا کر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ میں سچ کہہ رہا ہوں. یہی کہا نا کہ میں سچ کہتا ہوں. 32ویں آیت پڑھیے ذرا, وہ واقعہ پڑھیے کہ کون سی کمزوری وہ اپنا بتا رہا ہے. دیکھیں میں اور آپ اپنی کمزوریاں چھپاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں اس بات کو بتا کر پھر میں آپ کو بات بتاتا ہوں, یا پھر میں بھول نہ جاؤں. میں آپ کو بتاؤں میں نے اپنی زندگی میں اپنے خادموں کو, پاسبانوں کو, میں نے خادموں کو اپنی کمزور ترین حالتوں میں اپنے گھر لے کر آیا ہوں. اپنے کمزور ترین کھانوں میں انہیں کھلایا ہے. میں نے کبھی بھی اپنی کمزوریوں کو نہیں چھپایا, پر پھر خدا نے انہی کمزوریوں کو زور آور کیا. جب آپ اپنی کمزوریاں نہیں چھپاتے, جب اپنی کمزوریوں پر خدا پر بھروسہ کرتے ہیں, تو خدا کیا کرتا ہے, ان کمزوریوں کو دور کرتا ہے. آئیں ذرا دیکھیے یہاں پر کیا لکھا ہے 32ویں. دمشق میں اس حاکم نے جو بادشاہ ارطیس کی طرف سے تھا میرے پکڑنے کے لیے دمشقیوں کے شہر پر پہرا بٹھا رکھا تھا. پھر میں ٹوکرے میں جی بس 32. سو اس واقعے کی جو مزید اگر آپ نے تفصیل دیکھنی ہے, جو 32ویں آیت میں ذکر ہے کہ دمشق کی راہ میں, تو وہ لکھا ہے اعمال کی کتاب 9ویں باب کی 19 سے 25ویں آیت میں. آپ ڈیٹیل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بھی یہ کیا واقعہ تھا. آپ اس کو لکھ سکتے ہیں 9واں باب 19ویں سے 25ویں آیت. تو وہاں پر کیا ہوا تھا کہ مسیح خداوند پر وہ ایمان لایا تھا. تو اس کے بعد وہ دمشق کے عبادت خانوں میں خوشخبری سنایا کرتا تھا. تو یہودیوں نے کیا کیا, ان کو وہ جیلس ہوئے, ان کو غصہ آیا, تو انہوں نے مار ڈالنے کی سازش کی. تو انہوں نے شہر کے پھاٹکوں پر دن رات پہرے بٹھا دیے تاکہ اس کو کیا کرے, پکڑ کر مارے. تو یہ واقعہ دمشق کی راہ کا ہے. تو اب ذرا سنیے 33ویں آیت میں وہ واقعہ کیا تھا, کیا لکھا ہے. پھر میں ٹوکرے میں کھڑکی کی راہ دیوار پر سے لٹکا دیا گیا اور میں اس کے ہاتھوں سے بچ گیا. اب سنیے اب کیا ہے اس میں. اب آپ بولیں گے اس میں کمزوری کیا ہے, یہ کیوں کمزور واقعہ اس نے بتایا. اس نے فخر کی بات نہیں کوئی بتائی. اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ایک رات شاگردوں نے پولوس کو کیا کیا, ٹوکرے میں بٹھا کر کھڑکی کی راہ دیوار کی طرف سے لٹکا دیا. اب دشمن اسے مارنا چاہتے تھے, اور یعنی شہر کی فصیل کے باہر ایک شہر کی دیوار ہوتی تھی, تو اس سے باہر اس کو اتار دیا. یوں وہ کیا ہوا, فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. اب وہ کیسے بچا ہے, فرار ہو کر بچا ہے. لیکن پولوس اس واقعے کا تذکرہ کیوں کرتا ہے. خدا کا ایک خادم JB واٹسن کا خیال ہے, وہ کہتا ہے, ذرا غور سے سنیے وہ کیا کہتا ہے اس واقعے کے بارے میں. پولوس ایک ایسے واقعے کو چن لیتا ہے جس کو لوگ شرم اور تحقیر کا باعث سمجھتے ہیں, اور اس کو اس کی بات کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت مسیح کی خدمت, مسیح خداوند کی خدمت کرنے کو حاصل ہے, جس کی خاطر وہ اپنے شخصی فخر کو بھلائے طاق رکھ کر, وہ بالائے طاق رکھ کر وہ کام کر گزرے جس کے باعث دوسرے لوگوں کی نظروں میں بزدل دکھائی دے. اچھا, اب یہ جو اس کو اس راہ سے نکالا گیا تو اس میں کیا وہ نظر آتا ہے, بزدل نظر آتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, میرا گول مسیح کے لیے جینا ہے, چاہے اگر لوگ مجھے بزدل ہی کہیں. تو میں اپنی کمزوری بتاتا ہوں کہ کیا ہوا, مجھے ڈر کر
छुप कर फरार की राह में टोकरी से पीछे उतारा और मैं छुपके से भाग गया। लेकिन याद रखिए ये कमज़ोर सा मैं शख्स हूँ, कमज़ोर सा वाक़या, बड़ा शर्मिंदगी का वाक़या है कि मैं इस वाक़ये में बुज़दिल नज़र आता हूँ। लेकिन मैं क्यों बना बुज़दिल? क्योंकि आई वॉन्ट टू सर्व जीसस क्राइस्ट, आई वॉन्ट टू सर्व। मैं यीशु के लिए जीना चाहता, मैं यीशु की खिदमत करना चाहता, और मैं यीशु के लिए क्या करना चाहता? आगे बढ़ना चाहता। तो इसलिए उसने बताया। लेकिन आइए 12वां बाब यहाँ पर शुरू होता है। तो अब ज़रा इस कमज़ोर शख्स की अप्रोच देखिए कहाँ पर है। और आगे अब जो 12वां पूरा बाप है, पहली आयत से 10 आयत तक, ये मुकाशफात बताएगा जिससे उसकी रसूल होने की हमायत होती है। 12वां जो बाब है उसकी पहली 10 आयात हमें ये बताएंगी मुकाशफात, मिस्ट्री, खुदा के कलाम का राज उस पर खुलता है। और इतने मुकाशफात उसकी ज़िंदगी में खिले, और ये इस बात का सबूत था कि वो खुदा का रसूल था। क्योंकि जो झूठे फॉल्ट टीचर थे वो उस पर इल्ज़ाम लगाते थे। आए ज़रा पहली आयत देखते हैं। तो याद रखिए कि पौलुस के मुकाशफात जो थे उसकी रिसालत का सबूत हमायत करते हैं। पहली आयत ज़रा पढ़ दीजिए। मुझे फख्र करना जरूर हुआ, हाँ। अगरचे मुफीद नहीं, बस जो रोया और मुकाशफे खुदा की तरफ से अनायत हुए उनका मैं जिक्र करता हूँ। आमीन। चले जी, अब पौलुस की ख्वाहिश तो ये है कि उसे फख्र करना ना ही पड़े, क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से नहीं है। ये कोई काबिल तहसीन या मुफीद बात नहीं है। यही कह रहे हैं ना, एक बात याद रखिए कि फ़ख्र करना मुफीद बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जब उसने ये बात शुरू की थी 11वें बाब में, तो वो इसलिए बताना चाहता है कि ये जो लोग हैं, झूठे रसूल, झूठे खादम, झूठे पासबान, झूठे पास्टर, तो वो उनको कहता है कि अब मुझे तुम्हारी खातिर फिर अपना फ़ख्र बताना पड़ेगा, वरना मेरे खुदावन ने कभी फ़ख्र नहीं किया और ना मुझे फ़ख्र करना सिखाया। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुफीद नहीं है। यहाँ पर भी लिखा है। मगर इन हालात में फ़ख्र करना ज़रूरी हो गया था। केड़े हालात? उन झूठे उस्तादों की वजह से, चूँकि वो फैसला करता है कि पहले अपनी खिदमत का सबसे हल्का और जिल्लत अंगेज वाक़या उसने बयान किया पीछे, फिर उसके बाद सबसे आला और सरफराज करने वाला वाक़ये का जिक्र करता है कि वो खुदावंद के साथ ज़ाती मुलाकात का बयान करता है। हालेलुया। अब मेरी बात सुनिए। पीछे वो जो उसने बयान किया वो सबसे कमज़ोर वाक़या है कि जी क्या हुआ हूँ, बुज़दिल नज़र आता हूँ। लेकिन ये बुज़दिल की खुदावंद से मुलाकात हुई है। अब वो एक अरूज का वाक़या बताता है। मैं आपको बताऊँ, खुदावंद याद रखिए कमज़ोर को ज़ोर देता है, खुदा कमज़ोर का ज़ोर बनता है। आप जितने कमज़ोर होते हैं, जितने कमज़ोर नज़र आते हैं, आप ही वो शख्स हो जो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होगे। एक पीछे कितना कमज़ोर वाक़या बताया, लेकिन अब वो क्या बताना चाहता है, ज़रा पढ़िए दूसरी आयत देखिए। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ, हाँ, जो 14 बरस हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। हाँ, ना मुझे ये मालूम कि बदन समेत, ना ये मालूम कि बगैर बदन। नहीं सॉरी, दोबारा से। मसीह में, पहली सिर्फ दूसरी आयत देखेंगे। अब वो कहता है एक पौलुस एक शख्स को जानता है, और वो शख्स कौन है? वो अपनी बात कर रहा है। क्या कहता है? कहता है जिसको 14 बरस पहले ये तजर्बा हुआ कि अगरचे वो इस शख्स की शनाख्त नहीं करवाता, यानी वो अपनी बात कर रहा है, तो लेकिन इस अमर में कोई शक नहीं कि वो शख्स पौलुस खुद है। यानी कि वो बता रहा है कि आम से अंदाजे में वो बात करता है कि जिस शख्स का वो जिक्र करता है वो मसीह में था, यानी सच्चा मसीही था। वो अपनी बात कर रहा है कि एक शख्स 14 साल पहले क्या कर लिया गया है, बदन समेत या बगैर बदन के। ये लिखा किस आयत में? तीसरी आयत में। पौलुस को मालूम नहीं कि इस तजर्बे के दौरान वो बदन समेत था या बगैर बदन के। बाज़ उलमा कहते हैं कि पौलुस को ये तजर्बा किसी एक अज़ाए रसानी के मौका पर हुआ। कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। आपको याद है लुस्त्रा में उसको पीछे हमने पढ़ा, इतने पत्थर मारे गए, हमने ये वाकया पढ़ा, इतना उसको संगसार किया गया कि उनको यकीन हो गया था ये मर गया। फिर उसको घसीट कर वो वहां पर फेंक आए कि ये मर गया। अब अंदाजा लगाएं, उलमा कहते हैं कि हो सकता है कि वो मर ही गया हो, क्योंकि उस दौरान वो तीसरे आसमान तक उठाया गया।
اور مجھے ایک واقعہ یاد ہے، میں اپنے دادے کی بات کرنا چاہتا ہوں. ہم دادے سے کیتھولک مسیحی تھے، اور میرا دادا صبح 5 بجے اٹھ کر دعا کیا کرتا تھا چرچ کا دروازہ پکڑ کر. جیم خانہ سارا جانتا ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں. رومال اس کا نام تھا. 100 سال تقریباً اس کی عمر ہوئی. وہ خدا سے بہت پیار کرتا تھا. ایک دن وہ حمام میں شیو کرا رہا تھا تو وہ اس کی ڈیتھ ہوئی. تو انہوں نے کہا یہ بابا تو مر گیا. وہ گھر آئے، پیچھے محلے میں آئے، پوچھا یہ کون ہے، پتہ چلا جی وہ میرا دادا، اس کو لے آئے تو وہ فوت ہو گیا. وہ تقریباً اسے فوت ہوئے 4 5 6 گھنٹے ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں صبح سے شام ہو گئی تھی کیا. ساری اس کی تیاری کر لی گئی اور اچانک سے وہ زندہ ہو گیا. جب زندہ ہو گیا تو اس نے ساری آسمان کی بادشاہی دیکھی تھی. تو اس نے کہا مجھے فرشتوں نے چھوڑا ہے کہ جا کر بتا کہ آسمان کی بادشاہی کیسی. میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس کے منہ سے سنا تھا. وہ ان پڑھ تھا بالکل، وہ پڑھنا نہیں جانتا تھا. میں نے سونے کی سڑکیں اور مکاشفہ میں جو کچھ لکھا ہے وہ میں نے اس سے سنا تھا. اور پھر جب میں پڑھا ہوا تو میں نے وہ بائبل مقدس میں پڑھا. تو یہاں پر بھی وہ لسطرا کے واقعے میں ایسے لگتا ہے کہ انہیں پتہ یہ لگا کہ یہ مر گیا ہے، پتھروں سے مارا، سنسار کیا گیا اسے. تو انہیں یقین ہو گیا کہ مر گیا، اسے گھسیٹ کر لے گئے. تو علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اس ٹائم کا واقعہ ہو جب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا میں بدن میں یا بدن سمیت زندہ یا مردہ. تو نہایت عجیب بات ہوگی کہ وہ کیا کہتا ہے کہ میں کیا ہوا، 3 آسمان تک اٹھایا گیا. تو میں نے اپنے دادے کا واقعہ بتایا تو وہ ہمارے سامنے تو مرا ہوا تھا، لیکن جب وہ آیا تو وہ بتا رہا تھا مجھے تو آسمان پر لے گئے اور پھر چھوڑ دیا گیا. تو یہاں پر پولس کا بھی وہ واقعہ بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے تو مر کر انہیں چھوڑ دیا کہ یہ مر گیا ہے، لیکن یہاں پر وہ بتاتا ہے کہ میں یہ آسمان پر اٹھا گیا. تو علماء کہتے ہیں کہ اس کس کے ساتھ جوڑتے کہ ہو سکتا ہے یہ اس وقت کا واقعہ ہو. تو آئیں ذرا دیکھیں، 3 آسمان تک کیا کیا گیا، اٹھایا گیا. کیونکہ متن یا یہ تفسیر تو نہیں بتاتی یا بائبل تو نہیں بتاتی کہ اس کے ساتھ اسے جوڑ دیا، لیکن یہ بس ایک خیال ہے. 3 آسمان تک اٹھا لیا گیا. پاک کلام کتنے آسمان بتاتی؟ 3 آسمان. تو اس لیے ذرا غیر قوموں کی باتوں سے، فلموں، ڈائلاگ اور لوگوں کی باتوں پر آسمانوں کو بہت زیادہ نہ کر لیجیے گا. جتنے بائبل بتاتی ہوں اتنے کا ہی ایمان رکھیں. تو پہلا آسمان کیا ہے؟ فضا ہے. اور دوسرا آسمان کیا ہے؟ نیلا آسمان. فضا یعنی نیلا آسمان. تو دوسرا آسمان کیا ہے؟ جہاں پر سورج، ستارے اور یہ والا آسمان ہے. اور تیسرا آسمان جو ہے وہ سب سے اوپر ہے جہاں خدا کا تخت لگا ہوا ہے. پولس اسی مبارک جگہ پر خداوند یسوع مسیح اپنی موت کے بعد توبہ کرنے والے ڈاکو کو لے گیا تھا، یعنی خدا کے مسکن میں. جہاں ڈاکو گیا تھا نا توبہ کرنے والا، پولس بھی وہیں پر گیا. تو آئے ذرا 4 آیت پڑھ دیجیے، کیا لکھا؟ 4 آیت نہیں لکھی ہوئی. فردوس میں پہنچ کر، کہاں پہنچ گیا؟ فردوس. انڈر لائن کر لے فردوس. تو اچھا ڈاکو کہاں پہنچا تھا؟ فردوس میں، رائٹ. اچھا پہنچ گیا. پہنچ کر ایسی باتیں سنی جو کہنے کی نہیں اور جن کا کہنا آدمی کو روا نہیں. بس رکیے. یہاں پر انڈر لائن کر لیجئے، دائرہ لگا لیجئے فردوس پر، اور پھر کہنے کی نہیں. پولوس نے فردوس کی زبان سنی اور سمجھی بھی. ایت گل ساری دیکھے حقیقی ہے. باتیں اس نے سنی بھی اور سمجھی بھی فردوس نے، لیکن اسے اجازت نہیں تھی کہ زمین پر واپسی آ کر ان باتوں کو دہرائے. اور آپ کو یاد ہے، میں اپنے دادے کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ میں آسمان پر اٹھایا گیا، اور جبکہ اسے حمام سے یہاں لا دیا گیا، سارے خاندان میں پتہ چل گیا، اس کے کفن دفن کی تیاریاں ہو گئی، تو پھر وہ زندہ ہو گیا. تو وہاں پر وہ بتا رہا تھا کہ یہ سارا کچھ دیکھا اور مجھے کہا گیا کہ جا کر بتا. اس کا مطلب ہے وہ میرا دادا بھی زبان اس نے سنی اور کہا، لیکن اس کو بتانے کی اجازت تھی کہ تو نے کیا کرنا ہے. اب یہاں پر جو باتیں پولوس نے سنی ہے، یہاں پر کہنے کی اجازت کیا ہے؟ نہیں ہے. لکھا ہے نا، انڈر لائن کرے، کہنے کی نہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں ایسی پاک اور ایسی مقدس ہیں کہ اس دنیا میں ان کا بیان نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی شاید ساری سمجھ بھی آوے، اور نہ ہی شاید ہمارا یقین بنے. خدا کے ایک خادم ہے کیمبل مورگن، وہ کیا کہتا ہے ذرا غور سے سنیے. کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی رویاؤں اور مکاشفوں کا بیان کرنے سے تھکتے نہیں.
سوال یہ ہے کہ کیا ان کا شوق ثبوت نہیں کہ یہ رویائیں اور مکاشفے خدا کی طرف سے نہیں؟ جب دیے جاتے ہیں تو بلا شبہ مخصوص حالات میں خداوند کے خادم کو عطا ہوتے ہیں۔ تو ایک پر احترام اور عقیدت مندانہ مہر سکوت لگ جاتی ہے۔ یہ روائیں مکاشفے اتنے سنجیدہ، اتنے باروب، اتنے حیرت افزا ہوتے ہیں کہ انہیں عام اندازہ میں بیان کرنا یا ان پر بات کرنا ممکن ہی نہیں، لیکن ان کا اثر زندگی اور خدمت میں نمایاں ہوتا ہے۔ اچھا، میں اب آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں، جب میرا دادا اوپر گیا اور جب وہ اوپر سے آ کر نیچے کی باتیں بتا رہا تھا، تو آپ کو میں ایک اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ تھے جو اس کا مذاق اڑاتے تھے، بہت سارے لوگ تھے، لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب ہم نے بائبل پڑھی تو ہم نے بائبل میں وہ باتیں سنی جو ایک ان پڑھ بتا رہا تھا، لیکن خدا نے اسے کیا کی دکھائی۔ تو حالانکہ وہ ایک عام بات تھی، جبکہ وہ سارا ثبوت تھا کہ وہ مرا اور ساری تیاری۔ تو آپ بتائیے، جب پولوس نے یہ باتیں دیکھی تو اس کو کہنے سے منع۔ آج ہم نے اس کا خود دیکھا کہ عام آدمی ان باتوں کو نہیں سمجھتا۔ سوائے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور کل 5ویں آیت سے آگے بڑھیں گے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، آج کے کلام کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، سارا عزت اسے دیتے ہیں، سارا جلال اس کو دیتے ہیں۔ آج صبح خداوند نے ہم سے کلام کیا ہے، ہم اپنی کمزوریوں پر فخر کریں اور اپنی کمزوریوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں۔ اور وہی خدا جس نے کمزور شخص کو، اتنا کمزور، اس نے بزدلی دکھائی مسیح کی خدمت کی خاطر، اور لیکن یہی شخص اگلے ہی ٹائم پر ایک عروج دیکھتا ہے کہ یہ کمزور شخص تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا۔ کمزوری میں خدا کا زور پورا ہوتا ہے۔ آج صبح خداوند چاہتا ہے کہ میں تجھ کمزور کو استعمال کروں گا۔ تو اپنے آپ کو کمزور جانتا ہے، تو اپنے آپ کو، تو ہے ہی کمزور ہے، تو ضرور اقرار کر اپنے کمزور ہونے کا، لیکن یاد رکھ کہ میں کمزور تجھے ایک بڑا فضل دوں گا، ایک بڑا مکاشفہ دوں گا جو شاید کسی کو نہ ملا ہو۔ آئیں آج صبح خداوند کی شکر گزاری کریں اور ہم دعا کریں گے۔ میری التماس ہے بنش سے کہ وہ آئے اور دعا میں رہنمائی کرے اور سارا عزت جلال خداوند کو دے۔ ہیلیلویا۔